قاری القرآن حضرت مولانا قاری عبد المنان ثاقب صاحب۔ وقال اللہ عز وجل فی مقام آخر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی پیدائش اور تخلیق ایک بہت اہم اور عظیم مقصد کے لیے کی ہے۔ انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، پھر اس تخلیق کے مقصد کو حاصل کرنے کے بعد انسان کی کامیابی اور نجات کس بنیاد کے اوپر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورۃ ملک کے اندر ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات زندگی کا سلسلہ پیدا کیا۔ اللہ تمہیں زندگی دے کر اور زندگی کے بعد موت دے کر آزمانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تمہاری آزمائش رکھی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے احسن بہترین اور نیک اعمال کون کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کی دنیا کے پرفتن دور کے اندر جہاں بہت سے فتنے انسان کی بربادی کے لیے، انسان کی ہلاکت کے لیے، انسان کی تباہی کے لیے اس دنیا کے اندر موجود ہیں، ان فتنوں کے دور میں ہمیں غور اور فکر کرنا چاہیے، اس بات پر تدبر اور تفکر کرنا چاہیے کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا، جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے کیا ہم وہ مقصد حاصل کر رہے ہیں یا نہیں۔ کیا دنیا کے اندر آ کر دنیا کے کاروبار کرنا، دنیا کے اندر آ کر دنیا کی ضروریات کو پورا کرنا، دنیا کے اندر آ کر دنیا کی آسائشوں کو حاصل کرنا، سارا دن کام اور ساری رات کام کے بارے میں منصوبہ بندیاں کرنا، کیا یہ میرا اور آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے یا دنیا میں آنے کے کچھ اور مقاصد ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر کیا میں اور آپ اپنی تخلیق اور پیدائش اور دنیا میں آنے کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں پورا کر رہے، یا دنیا کے فتنوں میں پڑھ کر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، بے عمل والی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے باغی بنے ہوئے ہیں، اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر رہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تم نے یہ گمان کیا ہوا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول اور بیکار پیدا کر دیا ہے، تمہاری پیدائش کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، ہم نے تمہیں فضول اور رائگاں اور بیکار پیدا کر دیا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا۔ میرے بھائیوں، جب لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے تو پھر اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب بھی دینا ہے، اللہ کے سامنے انسان کا محاسبہ بھی ہوگا، زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب مجھے اور آپ کو دینا پڑے گا، زندگی کی ہر ضرورت اور آسائش کا حساب دینا پڑے گا۔ تو پھر ہم کیوں غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیوں سارا دن اللہ اور اس کے رسول سے بغاوتیں کرتے جا رہے ہیں؟ کیوں ہم اپنی عبادت اور اللہ رسول کی اطاعت کی طرف اور اللہ کی عبادت کی طرف اور اپنی ذمہ داریوں کی طرف نہیں لپکتے؟ کیوں نہیں لوٹتے؟ کیوں نہیں رجوع کرتے؟ سارا دن نوجوان بھی اسی تگ و دو میں ہے کہ کس طرح ہماری دنیاوی زندگی بہتر بن جائے، سارا دن ہماری زندگی بہتر بنانے کے چکروں کے اندر ہم انہی منصوبہ بندیوں اور پروگراموں کے اندر پھر رہے ہیں، حالانکہ وہ سخت دن آنے والا ہے جس دن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ابن حبان کے اندر حدیث ہے لا تزال قدم عبد حتی یسال عن اربع، جب قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ کے دربار میں انسان جائے گا، لا تزال قدم عبد، محبوب پیغمبر نے فرمایا یہ زمین انسان کے قدم کو دبوچ لے گی، زمین انسان کے قدموں کو پکڑ لے گی، لا تزال قدم عبد، بندہ اپنے قدموں کو اٹھا نہیں سکے گا، حرکت نہیں دے سکے گا، قدم نہیں اٹھا سکے گا، حتی یسأل عن اربع، یہاں تک کہ اس سے 4 سوال نہ کر لیے جائیں۔
جب اس سے 4 سوال کیے جائیں گے، وہ 4 سوالوں کا جواب دے لے گا۔ اب وہ سوالوں کا جواب اگر درست ہے تو کامیاب ہے، اگر اس نے ان سوالوں کے جواب کی تیاری نہیں کی، غفلت کی زندگی گزارتا رہا، اسی طرح کاموں کے اندر، اسی طرح مصروفیات کے اندر، اسی طرح ضروریات کے اندر پڑا رہا۔ یہ ضروریات ہمارے دنیا میں آنے کے مقاصد نہیں ہیں، یہ ہماری ضرورت تو ہو سکتی ہے، کھیتی باڑی کرنا ضرورت ہو سکتی ہے، کاروبار کرنا یہ ضرورت تو ہو سکتی ہے، بیوی بچوں کا پیٹ پالنا یہ ضرورت تو ہو سکتی ہے، لیکن دنیا میں آنے کا مقصد نہیں ہے میرے بھائیوں۔ دنیا میں آنے کا مقصد تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب اگر وہ عبادت کرتا ہے، اس کی زندگی کے اندر 5 وقت کی نمازیں موجود ہیں، اللہ کا ذکر موجود ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور طریقہ موجود ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا راستہ موجود ہے، اس کے پاس حقوق اللہ بھی موجود ہیں، اس کے پاس حقوق العباد بھی موجود ہیں، تو پھر تو اس نے دنیا میں اپنے آنے کے مقصد کو پورا کیا ہوا ہے۔ اگر اس کی زندگی کے اندر نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ ذکر اذکار، نہ قرآن کی تلاوت، نہ حقوق العباد، نہ دنیا کے حقوق، نہ رب خالق و مالک کے حقوق ہیں، تو پھر اس نے دنیا میں آنے کے اپنے مقصد کو پورا ہی نہیں کیا۔ اس کی زندگی برباد ہے، اس کی زندگی ضائع ہے، چاہے وہ 100 سال کی زندگی پالے پھر بھی وہ ضائع ہو گئی ہے، چاہے وہ 50، 60، 70 سال کی زندگی پالے میرے بھائیوں پھر بھی اس کی زندگی برباد اور ضائع۔ اور اللہ رب العزت نے قیامت کے دن جب انسان کو اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے نا، تو وہ کھڑا کرنے کی اور آنے کی کیفیت بھی مختلف ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہیں اللہ کے دربار میں اکیلے آنا ہے، جیسے ہم نے تمہیں اکیلے دنیا میں بھیجا، اکیلے پیدا کیا تھا، اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَهُ تَرْجَمَانٌ، اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، کوئی وکیل بھی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے کہ سفارش کرنے والے لوگ آ جائیں، یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے کہ جج سے ہم کلام ہونے کے لیے وکیل موجود ہوں، یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے جہاں پروٹوکول اور سٹیٹس دیا جائے، یہ رب کی عدالت ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم نے تمہیں اپنے دربار میں ایسے لانا ہے جیسے تم دنیا میں اکیلے پیدا ہوئے۔ کیا کبھی دنیا کی رنگینیوں کے اندر پڑھ کر ہم نے اس بات پہ غور کیا؟ کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر اس بات پر غور کیا؟ ہم دنیا کی آسائشوں کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں، دنیا کی ضروریات کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں، دنیا کے اندر اپنا جناب سٹیٹس، مقام اور مرتبہ بنانے کے لیے کاروباری چاہتا ہے میرا نام پیدا ہو جائے، میرا برانڈ ہو جائے، میرا جناب کاروبار سٹیبل ہو جائے، سٹینڈ ہو جائے، میں ایک بہترین کاروباری بن جاؤں، میں بہترین ڈگری ہولڈر بن جاؤں، میں بہترین کاشتکار اور زمیندار بن جاؤں۔ کیا کبھی کسی نے یہ بھی سوچا کہ اللہ کے دربار میں جب اللہ نے کھڑے کر کے سوال پوچھنے ہیں ان کے جواب کی تیاری کیا کی؟ یا اسی طرح فجر گزر گئی، بستر کے اندر اللہ اکبر کی آوازیں آئے اور اس نے کروٹ بدل لی، حی علی الصلاۃ کی آوازیں آئے، اس نے تکیہ اپنے کانوں کے اوپر رکھ لیا، دوپہر کو بھی آوازیں آئیں، اس نے دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے یہ زندگی گزار دی، عصر کا وقت ہوا، پھر اللہ کی طرف سے کامیابی اور آخرت کی نجات کی آوازیں آئیں، پھر اسی طرح یہ دنیا کے اندر غرق ہوتا رہا، یہ مغرب کا وقت ہوا تو بیوی بچوں کے پاس بیٹھ کے کھانے اور پینے میں مصروف رہا، یہ رات کا وقت ہوا تو یہ انٹرنیٹ پہ، کیبل پہ، یہ ڈش پہ، یہ ٹی ویوں پہ، یہ انٹرنیٹ پہ، یہ میڈیا کی وہ لغزشوں کے اندر اور غلاظتوں کے اندر پڑا رہا، اور اس نے اپنے دنیاوی مقاصد کو، تخلیق کے مقاصد اور پیدائش کے مقاصد کو بھلا دیا۔ اگر ایسا ہے تو رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک کالانعام بل ھم اضل، جس انسان کو اللہ نے سب سے بہتر بنایا تھا، جس کی تخلیق سب سے بہتر تھی، جس کی پیدائش سب سے بہتر تھی، تو اللہ رب العزت اسی انسان کے بارے میں فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ تو انسان جانور ہے، جانور کی طرح بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ قیامت کے دن جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا، لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن اربع، پہلا سوال اس سے کیا جائے گا ان عمرہ فیما افناہ، میرے بندے بتا میں نے تجھے اتنی عمر دی، وہ عمر کن کاموں کے اندر گزار کر۔
60 70 100 80 साल जितनी भी अल्लाह ने उम्र दी, उस उम्र का हिसाब देना पड़ेगा। उसकी दिन कैसे गुजरे, उस उम्र की रातें कैसी गुजरी, उस उम्र के शबो रोज कैसे गुजरे, अय्यामो लैलो नहार कैसे गुजरे, वो सारा दिन जो अपनी मर्जियां करता है ना, और सारी रात जो है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया सवाल है, जवाब है, ये मुहासबा है, पूछा जाएगा, सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अनुमरिही फीमा अपनाहु, बता तुझे उम्र दी गई किन कामों के अंदर उम्र गुजर। मैं बैंक बैलेंस बनाता रहा, मैं नए नए मॉडल की गाड़ियां खरीदता रहा, मैं नए नए प्रॉपर्टी के कारोबार करता रहा, मैं जो तो बड़ा बेहतरीन और कामयाब जमींदार बनता रहा, मैं कामयाब बिजनेसमैन बनता रहा। क्या ये जवाब देगा? नमाज तो ये पढ़ता नहीं था, अल्लाह के घर में तो ये आता नहीं था, अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने तो झुकाता नहीं था, अपनी झोली को अल्लाह के आगे फैलाता नहीं था, अपने हाथों को अल्लाह के सामने उठाता नहीं था, कुरान की तिलावत करता नहीं था, इसकी जुबान पर अल्लाह का जिक्र नहीं था, इसके जनाब अमल में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का तरीका नहीं था। तो ये जवाब क्या देगा? अगर जवाब देने वाला है तो इसके पास अमल मौजूद है, तो फिर अल्लाह का शुक्र भी करे और उन अमाल को जारी भी रखे। करता है ना, जिस तरह कारोबारी बिजनेसमैन ताजर आदमी वो कारोबार करता है जो इसको फायदा देगा, जो इसके जनाब बढ़ोतरी का काम देगा, जो इसके बैंक बैलेंस में, इसके जनाब प्रॉपर्टी में, इसकी जायदाद में इसके इजाफा करेगा। इसी तरह काश्तकार भी वो फसल काश्त करता है जो इसको फायदा देगी, स्टूडेंट भी वो डिग्री हासिल करता है जो डिग्री इसके काम आने वाली है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल कय्यसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत, अक्लमंद दाना शख्स तो वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा कर लेता है, क़यामत से पहले अपना हिसाब कर लेता है। नमाजें छूटती हैं तो क्यों छूटती हैं, तिलावत नहीं करता तो क्यों नहीं करता, अपनी शलवार को टखनों से ऊपर क्यों नहीं रखता, अपने चेहरे को दाढ़ी से क्यों नहीं सजाता, सुन्नत के मुताबिक अमल क्यों नहीं करता, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर क्यों नहीं चलता। इसके सामने कुरान की तिलावत है, कुरान के अहकामात हैं, इसके सामने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी उस्वा हसना, रोल मॉडल, बेहतरीन नमूना है। इसके सामने सहाबा कराम की कुर्बानियां हैं, इसके सामने आइम्मा मुहद्दिसीन की कुर्बानियां हैं। क्या ये सारी जिंदगी को देखकर अपने आप को इस रास्ते पे क्यों नहीं ढालते? वो आमिल लिमा बादल मौत, वो अमल करता है जो इसकी मौत के बाद इसके काम आने वाले हैं, वो अमल करता है जो इसकी मौत के बाद इसके फायदे वाले अमल हैं। ऐसे अमल करता है तो फिर वो अल कय्यस वो दाना है, वल आजिजु मन इत्तबा हवाहु व तमन्ना अलल्लाह, बेवकूफ है वो शख्स जो अपनी ही ख्वाहिशात के पीछे चला हुआ है, अपनी मनमानियां करता है, अपनी मर्जी के मुताबिक चलता है, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है। वह तमन्ना अल्लाह, और अल्लाह पे तमन्ना आरजू करके बैठा है कि अल्लाह इसको माफ कर दे। ये बेअमल है, इसकी जिंदगी में नेक आमाल नहीं है। जिन नेक आमाल के बलबूते पर इसकी निजात है, जिन नेक आमाल मयार और कसवटी है कामयाबी के लिए, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह का कुरान कहता है जो नेक अमल ज़र्रा बराबर खैर नेकी करता है वो भी उसको देख लेगा, जो ज़र्रा बराबर जनाब गुनाह करता है, बुरा अमल करता है, वो भी उसको देख लेगा। फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिर राज़िया, जिसके नेक अमल का वजन नामा अमाल भारी हो गया, तराजू ज्यादा हो गया, वो ऐशो इशरत वाली जिंदगी में होगा। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया, और जिसके नेक अमाल कम हो गए, गुनाह ज्यादा हो गए, बुराइयां ज्यादा हो गई, नाफरमानियां ज्यादा हो गई, बगावतें ज्यादा हो गई, अल्लाह और उसके रसूल की मासियात ज्यादा हो गई, फउम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना तो अल्लाह ने जहन्नम में, अल्लाह ने उसका ठिकाना मेरे भाइयों जहन्नम बनाया है। कामयाबी और नाकामी की बुनियाद अमाल है। इसके पास नेक अमल है तो इसकी कामयाबी है, और इसके पास अगर बुरे अमल है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क़यामत के दिन अमाल की गिनती भी करवानी है। वनज़अल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा, और कल क़यामत के दिन मेरे भाइयों नेक और बुरे अमाल को तोला भी जाएगा। गिनती इसलिए करवानी है कि इसके पास नेकियां ज्यादा हैं या गुनाह ज्यादा हैं, तोला इसलिए जाएगा कि इसके पास जो नेक अमाल हैं उनका मयार
آدمی درست ہے، اس کے پاس عقیدہ توحید والے عمل ہیں، اس کے پاس اخلاص والے عمل ہیں، اس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والے عمل ہیں، یا یہ غیروں کے طریقے پہ چلتا رہا، کبھی یہ جناب سنت حدیث کو چھوڑ کر اپنے رشتہ دار اور برادری کے رسم و رواج پہ چلتا تھا، کبھی اپنے خاندان کے طور طریقے پر چلتا تھا، کبھی اپنی قوم اور برادری کو سامنے رکھ لیتا، کبھی اپنے بزرگوں اور آباء و اجداد کے طریقے کو سامنے رکھ لیا کرتا تھا، یا کبھی یہ جناب اپنی جماعت فرقے اور گروہ کو سامنے رکھ لیتا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کو، آپ کے طریقے کو، آپ کی حدیث کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اگر نیک عمل ہیں لیکن وہ نیک عمل یہ قبولیت کی شرائط کو پورا کرنے والے نہیں ہیں، پھر بھی وہ نیک عمل ضائع کر دیے جائیں گے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ الغاشیہ 30ویں پارے کے اندر، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اے محبوب پیغمبر، آپ کے پاس قیامت کی ڈھانپ لینے والی چیز کی خبر آئی ہے؟ کچھ دیرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے، عاملۃ الناصبہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے چہرے ہوں گے، ان کی پیشانیوں پہ نشان پڑ چکے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، لیکن پھر بھی ان کے سارے اعمال کے باوجود بھی اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آج انسان کہتا ہے نا میں اچھا عمل ہی کرتا ہوں نا، اچھا ہی عمل کرتا ہوں نا، میں نے قرآن کی تلاوت ہی تو پڑھی ہے نا، میں نے جناب قرآن کی تلاوت ہی تو کی ہے نا، میں نے قرآن خوانی ہی کروائی ہے نا، میں نے درود پاک ہی تو پڑھا ہے نا، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا، پورا عمل تو نہیں نا۔ اور نہیں ہو میرے بھائیو، یہ شیطان نے ہمیں غافل کر دیا ہے، شیطان نے سبل السلام اور سبل الہدا سے ہٹا دیا ہے، شیطان نے قرآن و سنت کے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ عمل بھی صرف وہ قبول ہوگا جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے اور راستے کے مطابق ہوگا، ورنہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ورنہ اپنے اعمال کو ضائع نہ کر بیٹھو۔ یہ بھی ضروری ہے، جس طرح نیک اعمال کا کامیابی کے لیے ہونا ضروری ہے، کوئی بندہ نیک اعمال کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، نیک عمل ہوں گے تو پھر اللہ کی رحمت اس کے نیک اعمال میں شامل ہوگی تو پھر وہ جنت میں جائے گا، ورنہ نیک اعمال اللہ کی رحمت کا سبب ہیں، جب اس کے پاس نیک عمل ہی نہیں ہے تو اللہ کی رحمت اس کے اعمال میں کیسے شامل ہوگی، کیسے یہ کامیاب ہو سکے گا؟ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، اللہ نے تو دو گروہوں کا ذکر کر دیا۔ وَمَتَازُ یوم ایھا المجرمون، اللہ اعلان کر دے گا اے مجرموں آج تم جدا ہو جاؤ، آج الگ ہو جاؤ۔ ہم سمجھتے ہیں شاید ہم نے کلمہ پڑھ لیا، نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ حج کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم کل قیامت کے دن فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح کر دیں گے؟ کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ مالکم کیف تحکمون، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ہم بڑے اچھے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا، ہم یہودیوں سے اچھے، ہم سمجھتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم عیسائیوں سے اچھے ہیں، ہم سکھوں ہندوؤں سے اچھے ہیں، بدھ مت پارسیوں مجوسیوں سے اچھے، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے نا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد اگر نیک اعمال نہیں ہے نا تو پھر اس کلمے کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے ایمان اور اعمال صالحہ کو جوڑ دیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزولا، کل قیامت کے دن جنتوں کے اندر ان کے پھر مہمان نوازیاں ہوں گی۔ اور دوسرے مقام پر سورۃ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سب سے پہلے نمبر پر ایمان لائیں، اپنے عقیدوں کو درست کر لیں، اللہ کی معرفت کو حاصل کر لیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات پر چلیں، وعملوا الصالحات، پھر وہ نیک اعمال کریں، پھر وہ 5 وقت کے نمازی بن جائیں، پھر اپنے سال کے بعد اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، لہم اجرہم عند ربہم، پھر اللہ کے ہاں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور کل قیامت کے دن نہ ان کو کل قیامت کے دن دنیاوی زندگی کا کوئی غم ہوگا، نہ آنے والی زندگی کا کوئی خوف ہوگا۔ کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے، نمازوں کی پابندی اور حفاظت کی وجہ سے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے
جو نیک اعمال کے فائدے بیان کیے نا، وہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی ناراضگی ختم ہوتی ہے، انسان اپنی تخلیق کے مقصد کو پہچانتا حاصل کرتا ہے۔ کل قیامت کے دن انسان کے لیے وہ نیک اعمال اس کی روشنی کا، نور کا سبب بن جائیں گے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے، نیک اعمال کے ساتھ ساتھ سنت حدیث کی پیروی کیجئے، نہ اپنی قوم قبیلے کے طریقے کے مطابق چلیے، نہ اپنی برادری اور آباء و اجداد کے طریقے کے مطابق چلیے، نہ جناب اپنی جماعت اور گروہ اور فرقوں کے پیچھے چلیے، بلکہ جب بھی نیک عمل کریں وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کریں۔ اگر طریقہ نبی سے نیک عمل ہٹ گیا تو اللہ نے وہ بھی ضائع کر دینا ہے۔ آؤ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ابو بردہ بن نیار، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انہوں نے قربانی کے دن قربانی کی نماز پڑھنے سے پہلے اپنے جانور کو ذبح کیا۔ عقیدہ بھی بڑا اچھا ہے اور نیت بھی بڑی اچھی ہے۔ نیت کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام میری قربانی کے جانور کا گوشت تناول فرمائیں گے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو پتا چلا نا کہ ابو بردہ بن نیار کے گھر سے یہ گوشت آیا، پوچھا کس کی قربانی کی؟ ابو بردہ بن نیار نے کی۔ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، ابو بردہ تلک شاۃ اللحم، یہ تو گوشت کی بکری تھی، تو نے سنت حدیث سے اعراض کیا ہے، طریقہ سنبوی سے ہٹ گیا ہے۔ اللہ کے رسول کا طریقہ یہ ہے پہلے نماز پڑھی جائے پھر قربانی کی جائے، تو نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے، تیری قربانی قبول نہیں، ضائع ہے۔ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کر ایک صحابی بھی عمل کرتا ہے، اللہ اس کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ آج انسان اپنی خوشیوں میں، اپنی غمیوں میں، اپنی فوتگیوں میں، اپنے جنازوں میں، اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں، اپنے اخلاقیات میں، اپنے ایمانیات کے جزئیات میں جیسے چاہے مرضی کرتا چلا جائے، نہ یہ سنت کی پیروی کرے نہ حدیث کی پیروی کرے۔ کبھی اپنے مفتی کے فتوے کو آڑے سامنے لے آئے، کبھی اپنے امام کی فقہ کو سامنے لے آئے، کبھی جناب اپنے گروہ کو سامنے لے آئے، کبھی اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو لے آئے۔ اللہ کی قسم یہ سارے کے سارے طریقوں پہ عمل کیا ہوا عمل ضائع ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے پہ عمل کیا ہوا، اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، اس عمل کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ دوسری حدیث بھی سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کے اندر جاتے ہیں۔ ایک شخص عید کی نماز سے پہلے نفل ادا کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے بندے یہ نماز تجھے ہلاک کر دے گی، برباد کر دے گی۔ وہ بندہ کہتا ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد، علی میرا تو یہ عقیدہ ہے نماز ہلاک نہیں کرتی، ہلاکت سے بچاتی ہے، برباد نہیں کرتی، بربادی سے بچاتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے۔ فرمایا میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نماز ہلاک نہیں کرتی، برباد نہیں کرتی، لیکن تیرا یہ طریقہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے۔ آپ نے عید سے پہلے بھی نفل نہیں پڑھے، بعد میں بھی نفل نہیں پڑھے، اس لیے رسول کے طریقے کی مخالفت کی وجہ سے تیرے یہ نفل، تیری نماز تجھے ہلاک، برباد اور ضائع کر دے گی۔ میرے بھائیوں، آج سوچیں اللہ نے ہماری تخلیق کا مقصد کیا بنایا ہے، دنیا میں ہم کس لیے آئے ہیں، اور پھر دنیا میں آنے کے مقصد کے بعد عبادت کی، مقاصد کے بعد پھر نیک اعمال کریں، پھر نیک اعمال ان شروط کے اوپر کریں، ان شرائط پہ کریں جو اللہ رب العزت نے شریعت مطہرہ کے اندر رکھی ہیں۔ جن شرائط کو پورا کیے بغیر انسان کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ہر مسئلے معاملے میں قرآن و سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں ہمیں بھیجا وہ مقصد عبادت تھا، اللہ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور عبادات کے ہر رکن کے اندر، عبادات کی ہر قسم کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت اور حدیث کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔